علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ معزز سامعین کرام، قرآن کا پیغام اس سلسلے کا یہ تیسرا درس ہے۔ پارہ نمبر 3 سے 5 پیغامات کے تعلق سے بات کرنی ہے۔ تیسرے پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے نیکیاں اکٹھا کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو روزی کے طور پہ ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن نہ بیع ہوگی، نہ خلا ہوگی، نہ شفاعہ ہوگی۔ جس دن نہ تو بیع ہوگی، نہ خلا ہوگی، نہ شفاعہ ہوگی، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے کھاتے کے اندر نیکیاں اکٹھا کر لو۔ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جانا ہے، اور جب ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس دن اگر ہم پیسے دے کر کے ہم نیکیاں خریدنا چاہیں تو یہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ دراصل بیع کہتے ہیں لین دین کو، خرید و فروخت کو۔ ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، دکاندار کو 100-200 روپے دیتے ہیں، اس سامنے والا بدلے میں ہم کو کچھ سامان دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اگر کسی کو مالی اعتبار سے اگر ہم کسی کا سپورٹ کرتے ہیں 10 روپے کی شکل میں، 20 روپے کی شکل میں، تو ہم جو پیسہ اس کو دے رہے ہیں اگر اس کے اندر اخلاص اور الہیت ہے تو بدلے میں نیکیاں ہمارے کھاتے کے اندر اکٹھا ہو رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں۔ یہ آپشن جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے پاس ہے، لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن ہماری جب نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی تو ہمارے پاس ہرگز یہ آپشن نہیں ہوگا کہ ہم پیسے دے کر کے ہم نیکیاں اکٹھا کر لیں۔ قرآن وہی بات کہہ رہا ہے کہ لا بیع فی، اس دن بیع نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور کیا نہیں ہوگی، ولا خلہ، قیامت کے دن دوستی یاری کام نہیں آئے گی، دوستی یاری کام آنے والی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان جب پریشان حال ہوتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں، جہاں بہت سارے لوگ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرنے والوں میں اس کا دوست بھی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ میں رہتا ہے مصیبت اور پریشانی میں۔ لیکن یاد رکھیے قیامت کا دن اتنا ڈینجرس ہوگا کہ قیامت کے دن دوستی یاری تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حسب و نسب، جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار بھی کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچانے والے ہیں، تو قیامت کے دن دوستی بھی کام نہیں آئے گی، اور کیا نہیں کام آئے گا، ولا شفاعہ۔ دنیا کے اندر ہمیں کوئی کام کرانا ہوتا ہے، سامنے والا بڑے عہدے والا ہے، پوسٹ والا ہے، ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں، سائیڈ سے ہم سورس لگاتے ہیں، ان سے فون کرواتے ہیں، ان سے فون کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سفارش کے ذریعے سے ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن یہ سفارش اور یہ شفاعت بھی نہیں ہوگی الا یہ کہ جس کو نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے، جس کے حق میں قرآن شفاعت کر دے، ورنہ عمومی طور پہ آپ کا کوئی وہاں پر سفارشی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم اسی منظر کو بیان کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں نیکیاں خریدنے کا آپشن نہیں ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں آپ کے پاس آپ کے دوست سپورٹ نہیں کر پائیں گے، جہاں سفارش کام نہیں آئے گی، وہ دن آنے سے پہلے اپنے کھاتے کے اندر نیکیاں اکٹھا کر لیں۔ یہ پہلا پیغام ہے تیسرے پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے۔ تیسرے پارے کے اندر دوسرا پیغام یہ ہے، احسان مت جتلاؤ۔ احسان کیا ہے؟ ہم بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سماج کے اندر رہتے ہوئے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ پریشان حال ہے، ہم اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اسے پیسے کی ضرورت ہے، ہم نے مالی اعتبار سے سپورٹ کر دیا، اسے ہماری ضرورت ہے، ہم نے اس کا ساتھ دے دیا، ہم نے اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے احسان جتلا دیا۔ اب ہمارے سماج کا المیہ یہ ہے کہ انسان احسان کرنے کے بعد کسی نہ کسی موڑ پر اس کو ضرور جتلا دیتا ہے کہ بھائی تجھے یاد نہیں ہے، بھول گیا، تیرے وہ دن یاد نہیں تجھ کو، تو پریشان تھا، مصیبت کا مارا تھا، تجھے یہاں جانا تھا، وہاں جانا تھا، اتنے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے تیرا سپورٹ کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے اور اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ احسان جتلانا یہ دراصل آپ کے اعمال کو تباہ کر دینے والے چیزوں میں سے ایک ہے۔ آپ جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں، آپ کی نیکیوں کو تباہ کر دینے والے اعمال میں سے ریاکاری بھی ہے، انہی میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ احسان جتلانا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر احسان جتلانے والے بنو گے تمہاری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اسی لیے بہت سارے اسلاف اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ میرے بیٹے جب کسی کے اوپر احسان کرو،
کسی کے اوپر اگر احسان کر دو اور احسان کرنے کے بعد اگر کسی رستے سے گزر رہے ہو، سامنے سے اگر وہ آ رہا ہے تو رستہ اپنا تبدیل کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا دیکھ کر کے آپ کو عاجزی انکساری کے مارے آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے، آپ سے باتیں کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو وہ فیلنگ، وہ جذبات اس کے اندر پیدا ہو جائیں کہ یار اس نے میری مدد کی تھی۔ بہرحال تو احسان مت جتلائیے، احسان جتلانا دراصل اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ آپ نیکی کے کام کیجئے، نیکی اس انداز میں کیجئے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی آپ نے کر دیا دریا میں ڈال دیا، اس کے بعد آپ کو کوئی مطلب نہیں، اس کا بدلہ، اس کا جزا کل قیامت کے دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لیجئے گا۔ تو احسان مت جتلائیے، یہ تیسرے پارے کا دوسرا پیغام ہے۔ تیسرے پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا پیغام یہ ہے کہ سود خور دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک بہت ہی خطرناک برائی ہے سود خوری کرنا، سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا، اور یہ معاملات دن بدن آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو ربا کا حصہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ آیت کریمہ میں آپ غور کریں گے خطاب کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو۔ معلوم کیا ہوا کہ ایک شخص اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہوئے بھی اس برائی کے اندر، اس گناہ کے اندر، اس گناہ کبیرہ کے اندر وہ آپ کو ملوث نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں بہت سارے نمازی روزے دار آپ کو اس گناہ کے اندر ملوث نظر آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مرنا بھی ہے تم کو، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ یہ چند دنیا کی چمک دمک، دنیا کی تعمیر و ترقی کے نام پر جو سودی کاروبار کر رہے ہو، سودی لین دین کر رہے ہو، اللہ کے واسطے اس سے باز آ جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے۔ بھائی ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، کیا ہم میں سے کوئی ہے اتنا طاقتور جو اللہ سے جنگ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں شرک کے بعد سب سے خطرناک وعید والا جرم اگر کوئی ہے تو ربا ہے، سود خوری ہے۔ سود ہی وہ شرک کے بعد وہ عظیم گناہ ہے جس کے بارے میں اتنی خطرناک وعید آئی ہے کہ اگر انسان اس سے باز نہیں آتا ہے تو ایسا انسان پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ ایسا انسان، اگر کوئی انسان سود کے اندر مبتلا ہے اور وہ ایسے ملک کے اندر رہتا ہے جہاں اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے سودی کاروبار کرنے والا مسلمان، اس سے توبہ کروایا جائے گا۔ اگر توبہ نہیں کرے گا تو ایسے انسان کو پھر اس کی گردن مار دی جائے گی، ایسے انسان کو کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن قلم کر دی جائے۔ بہرحال اللہ کے واسطے اگر یہ معاملات پائے جا رہے ہیں سودی لین دین کا تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور ایمان والے بھائیوں کو بھی اس سے آپ دور رکھیے۔ اسی طریقے سے تیسرے پارے کے اندر ہمارے لیے چوتھا پیغام یہ ہے کہ دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا ایک پاورفل چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، ہر شخص کے پاس ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیے، اللہ سے دعا آپ کیجیے۔ دعا ایک پاورفل چیز ہے اور اتنی پاورفل ہے جو امپاسبل کو پاسبل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اولاد کی تمنا کر رہے ہیں، اور اولاد کی تمنا ایسی عمر میں کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبہ، سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، بیوی بھی بانچ ہے، میں بھی کمزور ہوں، بیوی بانچ ہو گئی ہے، بچے جننے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسے موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو سنا، ان کی پکار کو سنا، اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے دعاؤں کا سہارا لیجئے۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، آپ پریشانی میں، مصیبت میں آپ دعائیں اللہ تعالیٰ سے خوب کیجئے۔ دعا وہ پاورفل چیز ہے جو امپاسبل کو پاسبل کر دیتی ہے۔ تیسرے پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے پانچواں پیغام ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجئے۔ آپ گارجین ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، سماج کے اندر یا پھر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دور حاضر کی فتنوں میں سے ایک بہت ہی خطرناک فتنہ ہے ارتداد کا۔ خاص طور سے یہ فتنہ نوجوانوں کے ہاں زیادہ پایا جاتا ہے، وہ طبقہ نوجوان کا جو کالج اور یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہے، ہائی ایجوکیشن کے نام پر وہ مسلمان لڑکیاں، وہ مسلمان نوجوان لڑکے جو کالج یا یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے یہاں یہ چیزیں زیادہ پائی جا رہی ہیں۔
عشق و عاشقی کے نام پر، محبت کے نام پر نہ جانے کتنے مسلمان لڑکے اپنے دین کا، اپنے اسلام کا سمجھوتا کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی مسلمان لڑکیاں اپنے دین و ایمان کا سمجھوتا کر رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے اگر آپ والدین ہیں، گارجین ہیں، ذمہ دار ہیں، تو آپ اپنے بچوں کی ایمان کی آپ فکر کیجئے، ایمان کی آپ فکر کیجئے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو انسان اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین تلاش کرے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تلاش کر لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دین، وہ دھرم، وہ مذہب قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے یہ عمل کر لیا، جو مرتد ہو گیا، اس کے دنیا کے اندر بھی اس کے اعمال، نیک اعمال سارے تباہ و برباد ہو گئے، آخرت بھی تباہ ہو گئی، بلکہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دنیا کے اندر ایک باپ ہے، بچے کو اگر معمولی سی چوٹ لگتی ہے، باپ بچے کی چوٹ کو برداشت تو نہیں کر پاتا ہے، معمولی سی بچے کے اوپر آنے والی تکلیف کو ایک ماں، ایک باپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کا لڑکا ارتداد کی راہ پر نکل چکا ہے، آپ کو یہ چیزیں کیسے برداشت ہو رہی ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ آخرت کے اندر خاسرین میں سے ہوگا، اور آخرت کا خسارہ کیا ہے؟ آخرت کا خسارہ جہنم ہے، جس کو قرآن کریم نے اعلیٰ ذالک هو الخسران المبین کہا ہے کہ وہ سب سے عظیم اور سب سے واضح خسارہ ہے جہاں انسان جائے گا۔ امام سعدی رحمہ اللہ اعلیٰ ذالک هو الخسران المبین کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ الذی لیس مثلہ خسران، وہ ایسا گھاٹا ہوگا، ایسا خسارہ ہوگا کہ اس کے جیسا کوئی گھاٹا انسان نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اس کے جیسا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ الذی لیس مثلہ خسران، اس کے جیسا کوئی گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ خسران مستمر، دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان، آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس اور کاروبار کے اندر آپ کو لاس ہوتا ہے، لاس آپ کا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، لاس ایک مرتبہ ہو، دو مرتبہ، پھر فائدہ بھی ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر۔ جس طریقے سے انسان کی زندگی میں کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم، ایسے ہی کبھی لاس کبھی بینیفٹ، کبھی لاس کبھی بینیفٹ، یہ انسان اور بزنس اور کاروبار کا ایک حصہ ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو انسان ناکام ہو گیا، امام سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ خسران مستمر، وہ ایسا گھاٹا ہوگا جو مسلسل رہے گا، لا ربح بعدہ، اس کے بعد فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں لاس ہوا پھر فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوا پھر لاس ہوتا ہے، لیکن آخرت کا خسارہ جو ہے ہمیشہ والا ہوگا، مسلسل کنٹینیو خسارہ ہی خسارہ رہے گا، اس کے بعد فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے بچوں کی ایمان کی آپ فکر کیجئے، ان کے ایمان اور عقیدے کے اندر آپ اتنی مضبوطی پیدا کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ان کے ذہن و دماغ میں اس انداز میں بھر دیجئے کہ ارتداد کا فتنہ ہو یا کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، وہ فتنے ان کے اوپر اثر انداز نہ ہونے پائیں۔ یہ 5 پیغامات تھے تیسرے پارے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔